اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا شریک بنائے گا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، وہ سزا پائے گا ہمیشہ کی جہنم میں۔ اس کے علاوہ جو باقی گناہ بندے کے ہوں گے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے جس نے شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، ان یشرکا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اگر کوئی اس کا شریک ٹھہرائے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، بہی ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک اس کے سوا باقی گناہ بندے کے، لمن یشاء جو اللہ چاہے گا وہ بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے، وَمَن يُشْرِكْ اور جس نے شرک کیا، وَمَن اور جس نے یشرک شرک کیا، یعنی جس نے شرک کیا یا جو شرک کرتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس بے شک وہ، ضل گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور اللہ بخش دے گا اس کے سوا، یعنی شرک کے سوا باقی گناہوں کو اگر اللہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے بس بے شک وہ گمراہ ہوا اور بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ باقی گناہوں کو بخش دے گا اگر اللہ چاہے گا، لیکن جو شرک ہے اس کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علل اعلان فرما دیا۔ شرک بہت بڑی دور کی گمراہی ہے، جو اس میں جا پڑے گا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہو جائے گا اور جہنم میں اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ شرک ذاتی یا صفاتی، جس نے بھی یہ کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا جس کی معافی نہیں ہے۔ جس نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم مانا یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کیا، تو ایسا شخص انتہائی گمراہی میں جا گرا۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص
سیدھے راستے سے کوسوں دور چلا جائے تو وہ سیدھا راستہ مکمل طور پر غائب کر بیٹھتا ہے، تو واپس اس راستے پر آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ جب بندہ غیر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے وہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے تو پھر صراط مستقیم ممکن ہے، لیکن اگر رحمت الہی اس پر نہ ہو اور اسی شرک کے ساتھ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر لازم کر گیا۔ شرک پر مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم کا گھر خرید لیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ شرک کیا ہے۔ شرک کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف کوئی راہ اختیار کرنا یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونا اور ایمان والوں کے راستوں کے خلاف الگ راہ نکالنا یہ بھی شرک کی راہ اختیار کرنا ہے۔ مشرک شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، شیطان کے فریب میں پھنس کر اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، واپسی کا راستہ تک کھو بیٹھتا ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک بوڑھا دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، بہت بڑے گناہ کیے ہیں، گناہوں میں غرق ہوں۔ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا، اس وقت سے بس میرے پاس ایک بات ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، نہ اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی بنایا۔ ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں۔ بس میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا؟ جب اس بندے نے یہ عرض کیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بے شک نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ باقی گناہ اگر اللہ چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس وہ بہت بڑی گمراہی یعنی بڑی دور کی گمراہی میں جا کر گرا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو اس بندے کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ اصل میں گناہ مختلف بیماریوں کی طرح ہوتے ہیں۔ شرک بھی ایک بیماری ہے جو بدن کے تمام دفاعی نظام کو بیکار کر دیتی ہے، گویا جسم بندے کا مردہ ہو جاتا ہے۔ شرک سے روح انسانی کا مرکز بیکار ہو جاتا ہے اور انسانی جان پر ظلمت و اندھیرا چھا جاتا ہے۔ توحید شرک کا متضاد ہے۔ توحید شرک و بت پرستی کے تمام آثار مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی صفات سے جو حقوق لازم آتے ہیں وہ حقوق کسی کے لیے ثابت کرنا یعنی کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اس آیت میں باقی گناہوں کو بخشنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے امکان ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو باقی سب گناہ معاف کر دے۔ یہ سب اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ قرآن حکیم کی نصوص سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو آدمی فرائض کا تارک رہا اور کبیرہ گناہ کرتا رہا، قیامت کے دن
ان گناہوں کی پاداش میں جہنم میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک وہ ان گناہوں کی سزا نہ بھگت لے۔ اللہ کا قانون ہے کہ فرائض کے ترک پر سزا دے گا اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر مواخذہ کرے گا۔ جب گناہ گار کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا پھر اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اور جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے گناہ گار گمراہ لوگ جہنم کو ایک غسل خانے کی طرح سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں ہم داخل ہوں گے تو بس جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں نہا دھو کے واپس آتے ہیں اسی طرح ہم صاف ستھرے ہو کے وہاں جہنم سے بس ایک دم آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان بھی بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو سب سے ہلکا جہنم کا عذاب ہوگا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس کی تپش سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ جہنم میں کچھ وادیاں ایسی بھی ہیں جن کی تپش سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ غور کریں، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ تمام گناہوں سے بڑا خطرناک گناہ ہے جو جہنم کو واجب کر دیتا ہے، یعنی جہنم اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے جانا اس کا جو شرک کرتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا فقد ڈلا ڈلالم بعیدا، یعنی بندہ ایسی گمراہی میں گر جاتا ہے بڑی دور کی گمراہی میں جہاں سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ فقد ڈلا ڈلالم بعیدا، یعنی بس وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، یعنی اس آدمی کی شرم و حیا جاتی رہتی ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری ماند پڑنے لگتی ہے، دنیاوی محبت گھر کر جاتی ہے، معاملات سے خوف جو اللہ کا ہے وہ نکل جاتا ہے، اخلاق بے لگام ہو جاتے ہیں، طرز زندگی میں حرام حلال کا فرق جاتا رہتا ہے، معاشرتی زندگی میں غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، شیطان ساتھی بن جاتا ہے، روشنی سے اسے اندھیرے میں لے جاتا ہے اور بندہ اندھیرے میں بے حیائی، برائی، گناہ اور حرام حلال کے فرق کے بغیر زندگی کو بڑا مرغوب سمجھتا ہے، جنت سے دور اور بندہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے شرک جو بندے کو اتنی بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہوتی ہے نا، دعا عین عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اگر زبان سے کوئی شرک یا کلمہ نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یا کلمہ شہادت ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کا ورد کرنا چاہیے کیونکہ کیا پتہ وہ کوئی ایسا جملہ یا ایسے لفظ زبان سے نکل جائیں جن میں کوئی شرکیہ کلمہ موجود ہو اور وہ اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ اس لیے گاہے بگاہے جو ہے کلمہ یا کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے اور یہ اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیں کوئی بندے کو بچا نہیں سکتا کسی گناہ سے لیکن اللہ کی رحمت سے۔ جب بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے
قرآن پاک میں آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ بیماری ہو، تکلیف ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی رفع کرتا ہے، اس کو دفع کرتا ہے اور بندے کو امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے وہ بندے کو محرومی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے اور شر فساد فتنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے یعنی تنگی دے کر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے محروم کر دیا، تو وہ اس میں پھر وہ اللہ کی شکایت کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس محرومی کی دلدل میں یہی شرک ہی ڈالتا ہے اور پھر بندہ شر فساد فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح بتوں کی عبادت کرنا اور بتوں کے نام، اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پہ رکھنا، یہ بھی سب شرک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یا استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ بیٹا ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنانا، ان کا بیٹا ماننا، یہ بھی گناہ اور یہ شرک عظیم ہے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، اس نے مخلوق خدا کو گمراہی میں پھنسا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ یاجوج ماجوج کو ملا کر بنی آدم کی 1000 آدمیوں کی جماعت میں سے 999 شیطان کا حصہ قرار پا کر اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ سوچیں یہ حالت ہوگی یعنی شیطان میں جانے والوں کی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں رکھیں، کیونکہ شرک کفر کی بڑی خطرناک قسم ہے جو ناقابل معافی ہے، اور شرک اپنی زندگی یعنی جو مشرک ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا اختیار شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اسے مرغوب سمجھتا ہے، پھر اس کے اشاروں پہ چل کر دنیا اور عاقبت تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پر جو چھٹا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شرک جو ہے اس سے ہر وقت اللہ کے ہاں معافی مانگتے رہیں، اور کبھی خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے یا ہمارے اعمال سے افعال سے کہیں سے بھی کوئی شرک یا معاملہ اگر سرزد ہو تو ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب عرض ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے جو ناسمجھی میں کوئی ایسی شرکیہ بات یا کوئی ایسی نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اگر کہیں شرک کی بات ہو رہی ہے یعنی کوئی مشرک اپنے جن کی وہ پوجا کرتا ہے یا جن کے حکم مانتا ہے اللہ کے سوا، اس کا بڑے دھڑلے سے اس کا بیان کر رہا ہے، تو آپ اس محفل سے دور ہٹ جائیں، اور جہاں پر آپ کے بس میں ہو تو آپ ضرور کہہ دیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے سوا اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔